الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو اپنے نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات اور اس وقت کی حالت بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان كنا لننظر الہلال ثم الہلال فأتوا فی شہرین، کہتی ہیں کہ ہم لوگ چاند دیکھتے تھے، پھر اگلے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، پھر چاند نظر آتا تھا، یعنی 3 بار ہم لوگ چاند دیکھتے تھے۔ اس طرح سے کنٹینیو 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ وما اوقلت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور اس پوری مدت میں 3 بار چاند ہم لوگ نیا دیکھ چکے ہیں، 2 مہینے کی مدت گزر چکی ہے۔ اس پوری مدت میں کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھروں میں سے کسی ایک بھی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آگ جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنی بڑی بڑی مدت، اتنی لمبی مدت گزر جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے کسی گھر میں کبھی کوئی آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ تو عروہ کہتے ہیں کہ یا خالہ ما کان یعیشکم، اے خالہ آپ بتائیں کہ پھر آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، کیسے زندگی کٹتی تھی؟ کوئی کھانا ہی نہیں پک رہا ہے، 2 مہینے گزر جا رہے ہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، آگ نہیں جل رہی ہے گھر میں، کیسے کیسے آپ لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ الاسودان التمر والماء، ہمارے پاس 2 چیزیں ہوا کرتی تھیں، اسی سے ہماری گزر بسر ہوتی تھی۔ الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی، یہ کھجور اور پانی ہوتا تھا، اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور چیز بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پڑوسی تھے انصاری، جو نبی علیہ السلام کو کبھی کبھی دودھ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو بھی اس میں سے پلاتے تھے، دودھ کا حصہ ہم لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ یہ ہماری گزر بسر تھی، یہ ہمارا حال تھا، اور ہم لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کے آپ کا اپنا گھر، یہ حال تھا کہ 2 مہینے کی لمبی مدت گزر جاتی تھی، گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور لوگوں کا گزر بسر، نبی علیہ السلام کا گزر بسر، آپ کے اتنی ساری بیویاں ہیں، کئی ایک گھر ہیں، سب گھروں کا یہ حال ہے۔ اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ کھجور اور پانی کے ذریعے سے مہینے مہینے کاٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگ کتنی نعمتوں میں ہیں، اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر رب العالمین کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اور ان رب العالمین کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی قسمت مت روئیں، اپنی قسمت پہ مت روئیں، اپنی کمی پر، گھٹتی پر اور پیسے وغیرہ کی کمی پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، دعا کریں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھ لیا کریں۔ دیکھیں، آپ سے بہتر اور عظیم انسان بشریت میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عظیم انسان اور نبیوں کا امام جس سے بنایا گیا، رب العالمین نے جس کو اتنا مقام دیا گیا، اور آپ کی گھروں کی کئی ایک گھر ہیں، آپ کے 9 9 10 10 گھر، آپ کے 11 بیویاں آپ کی، اور حال یہ ہے کہ مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں آگ نہیں جلتی۔ ہمیں سے کس کے یہاں اتنی کمی ہے اور اتنی گھٹتی ہے کہ گھر میں آگ نہ جلتی ہے؟ کم سے کم کھانے پکانے کی چیزیں کم سے کم عام طور سے لوگوں کے یہاں میسر ہی ہوتی ہیں، لوگ کھانا کھاتے ہی پیتے ہیں، بھوکے شاید ہی کچھ لوگ سوتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اپنی قسمت پر۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اچھی نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہیں، وہ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکمت ہوتی ہے، اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں غزہ وغیرہ والوں کی کیا حالت ہے، کہ حصار کو اور یہ کہ ان کو اس طرح سے گھیر کر کے رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے کھانے، جو اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، میزائلوں اور راکٹ سے حملے ہو رہے ہیں، وہ ہو ہی رہے ہیں، ادھر کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہے، اور ایک ایک روٹی کے لیے لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں لائن لگانی پڑتی ہے، پانی پینے کے حاصل کرنے کے لیے، پینے والا پانی حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کی لائن لگانی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے ان کو پانی ملتا ہے، بڑی مشکل سے گھنٹوں، بلکہ 8 8 10 10 گھنٹے لائن کے لگانے کے باوجود کے بعد کہیں روٹی کچھ ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہ حال ہے، اور ہم لوگ نعمتوں میں ہیں، امن میں ہیں، چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی احساس ہی نہیں کہ کن نعمتوں سے گزر رہے ہیں، کن نعمتوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ نعمتیں جس دن چھنیں، جس دن یہ چیزیں ختم ہوں، اس وقت احساس ہوگا کہ ہم سبحان اللہ کتنی نعمتوں میں تھے۔ تو بہرحال رب العالمین کی سب نعمتیں ہیں، رب العالمین کی نعمتوں کو اس کے اطاعت میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور کمیوں پر
اور اسی طرح سے نفس پر مصیبتوں پر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنی کمیاں رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک مثال ہیں، آئیڈیل ہیں. ہم ان کو سامنے رکھ کر کے رب العالمین کی کہیں سے شکایت کرنے کی